الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داوڈز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات جماعت ششم، باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 8، فرما رواؤں کو خطوط، صفحہ نمبر 33 تا 35۔ موضوع ہے پیارے بچوں ہمارا نجاشی کے نام، کیسر روم کے نام، کسریٰ کے نام، منقوقس بادشاہ مصر کے نام، خطوط، نتائج۔ آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین دینے کا سبق آج پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام کس طرح سے شروع کیا۔ فرما رواؤں کو خطوط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام کو اپنی قوم مخصوص علاقوں ہی کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو کسی ایک قوم یا علاقے کے بجائے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خطوط روانہ فرمائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مہر بنوائی گئی۔ اس زمانے میں مہر انگوٹھی کے نگینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا جس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا گیا تھا۔ پیارے بچے، یہاں پر اس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ صرف ایک ملک یا ایک علاقے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں پیارے بچوں نبی کو علاقے یا ایک ملک کا ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے وہاں پر الگ الگ نبی معبوس بھی ہوئے اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملک یا ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ پورے جہاں کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، پورے جہاں کی ہدایت کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم پڑھ چکے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دعوت دین کا کام کھلے عام شروع کیا، تو اس کے لیے آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی نے دعوت دین کا کام شروع کر دیا، اور جس کو خط بھیجا گیا وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب ہم پڑھیں گے نجاشی کے نام۔ سب سے پہلا خط رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ اسما نجاشی کو بھیجا۔ یہ ایک نیک دل بادشاہ تھے۔ حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے بادشاہ نجاشی نے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ جب یہ خط مبارک قاصد نبوی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیا تو وہ ادب و احترام میں اپنے تخت سے نیچے اتر آئے، پھر خط کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس خط کو انہوں نے برکت کے لیے قیمتی صندوق میں بند کر کے رکھا اور کہا جب تک یہ خط یہاں رہے گا حبشہ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط بھی لکھا جس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد فرمایا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا خط بھیجا تھا وہ نجاشی بادشاہ کو بھیجا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے تو وہ حبشہ کے طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس وقت پناہ کسی ملک نے نہیں دی تھی، بلکہ ایک نجاشی حبشہ کے بادشاہ جو کہ نجاشی جس کا نام تھا اور اصل نام اس کا اسما تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسلمان پھر وہیں پر بسر ہو گئے، یعنی وہیں پر رہنے لگ گئے۔ کافروں نے بہت زیادہ چالیں چلی کہ وہ مسلمانوں کو لے کر آئیں گرفتار کر کے، لیکن نجاشی بادشاہ نے انصاف کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام خط روانہ کیا تو نجاشی نے نہ صرف اسلام قبول کیا
بلکہ جوابی خط میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پیارے بچوں انہوں نے ایک صندوق میں بند کر لیا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا یہ ملک ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بچوں یہ یقین تھا کہ نجاشی نے مان لیا تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اور یہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں نجاشی بادشاہ کے نام خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے دیکھا۔ اب ہم پڑھیں گے کیسر روم کے نام۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا ملک روم اٹلی تھا، جس کے بادشاہ کو کیسر کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت کے کیسر روم کا نام ہرکل تھا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خط بھیجا اس کا نام ہرکل تھا۔ پیارے بچوں روم کے بادشاہ کو کیسر کے لقب سے پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ پھر اس کے پاس حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط مبارک لے کر پہنچے۔ کیسر نے خط پڑھا تو جلال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لرز اٹھا۔ اس نے بے احتیاط خط کو چوما اور درباریوں سے کہا کہ کوئی عرب تاجر آیا ہوا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کی قدرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے آئے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ان دنوں روم پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کو کیسر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کیسر نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اخلاق، کردار اور تعلیمات کے بارے میں پوچھا۔ چاہنے کے باوجود ابو سفیان جھوٹ نہیں بول سکا، اس کی زبان سے وہی نکلا جو سچ تھا۔ کیسر نے سنا تو بے احتیاط کہا بے شک یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، کاش میں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تو ان کے قدموں کو دھو کر پیتا۔ پھر کیسر نے مزید تصدیق کے لیے حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجیل کے بہت بڑے عالم پادری سغاتر کے پاس بھیجا۔ سغاتر نے خط پڑھا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، وہ فوراً رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے خود بھی کلمہ پڑھا، وہاں کے موجود لوگوں کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، جس پر وہاں کے لوگوں نے سغاتر کو قتل کر دیا۔ حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچ کر سغاتر کا ماجرا کیسر کو سنایا۔ کیسر کو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین ہو چکا تھا۔ اس نے تمام درباریوں کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ یہ سن کر درباری غصے میں آ گئے اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ کیسر نے کہا میں تو صرف تمہیں آزما رہا تھا۔ افسوس کہ بادشاہت چھین جانے کے ڈر سے کیسر ایمان نہ لایا۔ اس نے حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو برکت کے لیے سونے کی نلکی میں محفوظ کر لیا۔ پیارے بچے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں خط کی، یہ ہرکل کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک بھیجا تھا، جو کہ اردو ترجمے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس کا طریقہ کار پیارے بچوں غور سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شاہ روم کے لیے اس شخص پر سلام اور جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری پیروی سے روح گردانی کریں تو آپ کی ریا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم اس میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کی اطاعت گزار ہے۔ پیارے بچے یہ وہ خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاروم یعنی ہرکل کے نام بھیجا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے کسریٰ کے نام خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کسریٰ کے نام ایران کا ہر بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ ان دنوں خسرو پرویز حکمران تھا۔ جب صحابہ رسول حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط مبارک پڑھ کر سنایا تو خسرو پرویز غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ سب لوگ اپنے خطوط میں کسریٰ کا نام سب سے اوپر لکھتے تھے اور اس خط میں سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کسریٰ نے شدید طیش کے عالم میں
اس کے ہاتھ سے خط چھین کر پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کاشف نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کسریٰ کے غصے اور تکبر کی آگ ابھی تک بجھی نہ تھی کہ اس نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً 2 آدمی بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرواؤ۔ اس کے بعد 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا کہ ہم اپنے رب یعنی کسریٰ کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری گرفتاری کا خیال چھوڑو، آج رات میرے رب نے تمہارے رب کا کام تمام کر دیا۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے اسی رات قتل کر دیا اور اس طرح وہ اور اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ جو کسریٰ نے قبول نہیں کی تھی۔ پیارے بچوں، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا جو کہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی بھی کی، 2 آدمیوں کو بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار بھی کروائی۔ اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آدمیوں کو کہا کہ تم میری فکر چھوڑ کر اپنے رب کی فکر کرو جس کا آج رات کام تمام ہونے والا، مطلب کہ آج رات وہ ختم ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ اس کا انجام تھا۔ اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیتا تو وہ کیا ہوتا، دونوں جہاں کی خوشی نصیب ہوتی، اس کو کامیابی نصیب ہوتی، لیکن وہ بدقسمت رہا، اس نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پیارے بچوں، اب یہ وہ خط آپ کو نظر آ رہا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کے نام بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے منقوقس کے نام خط۔ منقوقس بادشاہ مصر کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط لے کر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے عیسائی بادشاہ منقوقس کے پاس گئے۔ اس نے قاصد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کی خط مبارک بڑی عزت و احترام سے سنا، پھر ہاتھی دانت کے خوبصورت ڈبیا میں محفوظ کر لیا۔ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات پوچھے، پھر بولا کہ ہماری کتابوں میں ایک نبی کی آمد کا ذکر ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے ہیں، اس لیے میری قوم انہیں قبول نہیں کرے گی۔ مال و دولت کی لالچ اور بادشاہت کے چلے جانے کے خوف سے منقوقس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے بہت ساری قیمتی تحفے بارگاہ رسالت میں بھیجے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلام کے لیے خط مبارک بھیجے، اس میں سے کئی بادشاہوں نے دعوت اسلام کو قبول فرمایا اور بہت سے بادشاہوں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ ان میں سے آپ نے 2 کے نام پڑھے کہ ہرقل کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا اور منقوقس نے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور حبشہ اور ہرقل نے اسلام میں دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ یہاں پر ہم نتائج پڑھیں گے کہ ان کے نتائج کیا ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی جنگ، صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ اس میں اسلام کو یہ فائدہ ہوا تھا پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کام کھلے عام کر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے دین کی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، لیکن جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پیارے بچوں اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس کی دین یعنی اسلام کی دعوت کا کام کھلے عام کیا جانے لگا۔ کافر بجائے اپنی خوشیاں منانے کے بلکہ اور زیادہ ڈر گئے اور خوف میں آ گئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ بظاہر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کر کے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے، ہم دین کو کام کو روک دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کی شرائط رکھی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیارے بچوں ایسی کرنی ہے کہ الٹا ان کو نقصان ہو گیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھلے عام دعوت دین کا کام شروع کیا، جس کے نتائج آپ پڑھیں گے کہ کیا ہوئے۔ ان خطوط کے علاوہ اور بھی حکمرانوں اور سرداروں کو دعوت دی گئی۔ بعض خوش نصیبوں میں فوری طور پر اسلام قبول کر لیا اور بعض نے اس وقت انکار کر دیا، لیکن بعد میں اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں بہت سا فائدہ ہوا، جس کا فائدہ آپ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پیارے بچوں پہلے جو دین اسلام کا تھا کام وہ صرف مکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہی
دیا جاتا تھا، باہر کے ملکوں میں یا دور دراز کے علاقوں میں نہیں ہوتا، لیکن صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد اسلام دین پورے دنیا میں پھیل گیا۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد دور دور علاقوں یا دور دور ملکوں تک بھیجے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں پورے طریقے سے پھیل چکا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا پیارے بچوں، اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کس طرح سے شروع کیا۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔